الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي من نور واحد. صلوات بھیجیے گا محمد علیہ. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. ان 4 مجالس میں جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس میں نبوت و امامت کے عنوان پر انشاءاللہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. عزیزان گرامی، میں برابر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کے قانون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسالت و امامت کو سمجھیں. جب تک کہ دین کا بتانے والا اور دین کا پہنچانے والا ہم اس کو نہ سمجھیں گے، اس وقت تک ہمیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے اس آخری زمانے میں جب اس نے آخری نبی کو مبعوث کیا اور جس کے بعد سلسلہ نبوت کو تمام کیا اور یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہونے والا ہے، تو اللہ نے انہی کے دور میں، انہی کی آخری زندگی میں اسلام کے ہر قانون کو پائے تکمیل تک پہنچا کر دین کو ایسا مکمل کر دیا کہ اب دین میں کوئی نیا تغیر نہیں ہونا ہے، دین میں کوئی نئی کتاب نہیں آنی ہے، دین میں کوئی نیا قانون نہیں آنا ہے، بلکہ حلال محمدی صبح قیامت تک حلال ہے اور حرام محمدی صبح قیامت تک حرام ہے. اب صبح قیامت تک دین کو محفوظ کرنے کے لیے سلسلہ امامت کو اللہ نے جاری کیا، اور یہ ذمہ داری ہمارے ائمہ نے لی کہ حلال محمدی صبح قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی صبح قیامت تک حرام رہے گا. ارباب ولا، اگر آپ یہ کہیں کہ دین میں تغیرات تو ہم نے دیکھے، تو وہ دین کے تغیرات نہیں ہیں، وہ مسلمان میں تغیرات ہیں. اگر نماز مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے تو دین کا تغیر نہیں ہے، یہ مسلمان کی کمی ہے. اگر مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ دین میں تغیر نہیں ہے، یہ اس کی کمی ہے. اگر مسلمان جواری ہے یا مسلمان شرابی ہے تو یہ دین میں تغیر نہیں ہے، یہ مسلمان کی کمی ہے. ایک بے نمازی بھی یہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، ایک جواری مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ اسلام نے جوئے کو جائز قرار نہیں دیا ہے. پہلے جو دین آئے اور شریعتیں آئیں اور ان میں جو تغیرات ہوئے،
اس تغیر کو تغیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے غلط کام مذہب سمجھ کر انجام دیے، جس میں بہت سی مثالیں ہیں، مجھے وہ مثالیں نہیں عرض کرنا۔ اس دور حاضر میں بھی جو اور مذاہب ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں جو لانے والے نبی نے حرام قرار دی تھی، لیکن آج اسی کو مذہب کا جز سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور اور علی کا نور ایک ہی نور ہے، بس فرق اتنا ہے، علیکم السلام، فرق اتنا ہے کہ ایک کو منصب رسالت ملا ہے اور ایک کو منصب امامت ملا ہے۔ رسالت کا کام ہے پیغام کا پہنچانا، امامت کا کام ہے الہی پیغام کو صبح قیامت تک بچانا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، جیسے کہ میری گزارش آپ سے ہمیشہ رہتی ہے، نہ آپ ہمارے لیے نئے ہیں نہ ہم آپ کے لیے نئے ہیں، کہ درود جب بھی بھیجیے تو بآواز بلند بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور اللہ نے اسی لیے اس خاندان کو بھی ایک ہی خاندان رکھا، اور نسل عبد المطلب سے رسالت بھی جاری ہوئی اور نسل عبد المطلب سے امامت بھی جاری ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو رئیس مکہ ہیں، وہ مولا علی کے بھی دادا ہیں اور رسالت مآب کے بھی دادا ہیں۔ اور یہ بھی تصور اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ اللہ نے حضور ختم مرتبت کو 40 سال کی عمر میں رسالت دی ہے، تو یہ تصور بھی غلط ہے۔ اعلان رسالت 40 سال میں ہوا ہے، مبعوث ہوئے ہیں، رسالت ملی نہیں ہے 40 سال کی عمر میں۔ ملنا اور ہے، اعلان کرنا اور ہے۔ مثلا یہاں کسی ذاکر کے مجلس پڑھنے کا اعلان کیا جائے اور کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے اور لوگ پریشان ہو کے صاحب مجلس کا وقت ہو گیا، ابھی تک خطیب نہیں آیا، ذاکر نہیں آیا، عالم نہیں آیا، ہم کیا کریں؟ سامعین میں ایک ایسے بھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو مجلسیں پڑھتے تھے لیکن آپ کو ان کا علم نہیں تھا۔ یا کسی نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ فلاں صاحب تو تشریف رکھتے ہیں۔ کہ فلاں صاحب کو تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے تشریف رکھنے سے مجلس تھوڑی ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا صاحب وہ بڑی اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم نے ان کو ہندوستان میں مجلسوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے مجموعوں کو خطاب کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور انہیں اب جو مجلس پڑھی تو جس ذاکر سے وعدہ تھا اس کی کمی کو پورا کر دیا، اور آپ کہنے کہ واقعاً ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ تو آج جو ان کو بلا کر خطاب کروایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آج ذاکر بنے ہیں۔ ذاکر تو وہ پہلے سے تھے، ہمیں علم نہیں تھا۔ تو نبی اس وقت بھی تھے جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے جب نبی 40 سال کے ہو گئے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں اللہ نے دیا۔ وہ خاص انسان اور وہ خاص قلوب کہ جن کو اللہ جانتا تھا کہ اس راز کو یہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، ان کو 40 سال کی عمر سے قبل اس بات کا علم تھا کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے خود اسی خاندان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ملتا ہے کہ اپنے پوتے عبداللہ کے لاڈلے حضور ختمی مرتبت کمسنی کے عالم میں یتیم ہوئے اور دادا کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ رہے ہیں، اور اب وہ زمانہ بھی آ گیا کہ اب حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا فرزند، تمہارا بھتیجا، میں اس میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں
کہ اگر تم نے اس کی اطاعت کی، اگر تم نے اس کی مدد کی، اگر تم نے اس کا کہا مانا، تو دنیا اور آخرت دونوں میں تم کامیاب ہوگے۔ تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے بعد میرے اس فرزند کو، کہ جس کا باپ میری زندگی میں فوت ہو چکا ہے، تم اپنے گھر میں اسے پالو اور پروان چڑھاؤ، اور اس کے بعد اپنے تمام فرزندوں کی طرف دیکھتے ہی پھر فوراً جملہ ارشاد فرمایا، میرا یہ فرزند خود بڑا زیرک ہے، خود بڑا ہوشیار ہے، خود یہ جانتا ہے کہ اسے کس کی گود میں پلنا ہے۔ اور اس کے بعد 5 سال کی عمر ہے حضور ختمی مرتبت کی، اور ان کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میرے لال یہ تمہارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے تم کن کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، کن کی گود میں پروان چڑھنا چاہتے ہو، کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ جس چچا کے گھر رہنا پسند کرو، میری گود سے اتر کے اس کی گود میں بیٹھ جاؤ۔ 5 سال کی عمر میں حضور ختمی مرتبت نے اپنے تمام چچاؤں کو دیکھا، اور پھر دادا کی گود سے اترے، اور خرامہ خرامہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام صلوات بھیجیے گا محمد، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف بڑھے، اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، دادا کو بھی معلوم تھا کہ بچہ عام بچوں کا جیسا نہیں ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اس کے مستقبل کے لیے کون چچا مفید ہے، کون اس کا ہمدرد ہے، کون اس کی مدد کرنے والا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے لیے انتخاب میرا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ منصب میں مجھ سے بھی بڑا ہے، یہ پہچانتا ہے کہ رسالت کو کس کی گود میں پروان چڑھنا ہے۔ اور اسی لیے ہم محبان آل محمد کا یہ کہنا ہے کہ ایمان ابو طالب کے لیے 5 سال کی عمر میں حضور ختمی مرتبت کا آغوش ابو طالب میں بیٹھ جانا ہی کافی ہے ایمان ابو طالب کے لیے، اس لیے کہ موسیٰ ابھی پیدا ہوئے تھے، موسیٰ ابھی 3 دن کے نہیں ہوئے تھے کہ ماں نے ایک صندوق میں بند کر کے جب دریائے نیل کے حوالے کیا ہے، اور وہ صندوق بہتا ہوا دربار فرعون کے قریب آیا، اور فرعون نے چاہا کہ اس صندوق کے ہاتھ لگائیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ صندوق آگے بڑھ گیا، اور علماء اسلام اپنی رائے اتحاد کے ساتھ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ صندوق اس لیے فرعون کے ہاتھ نہیں لگا کہ اس میں نبی اللہ موسیٰ موجود تھے۔ موسیٰ صندوق کے اندر 3 دن کی عمر میں جانتے ہیں کہ کفر کی گود کون سی ہے، ایمان کی گود کون سی ہے۔ تو اگر موسیٰ 3 دن کی عمر میں جانتے ہیں تو جو فخر موسیٰ ہو وہ کیا 5 سال کی عمر میں نہیں جانے گا کہ صاحب ایمان کون ہے اور کافر کون ہے؟ غور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اجزاب ہمارے اور آپ کے بھی انتخاب ہوتے ہیں، ہماری اور آپ کی بھی سوچ ہوتی ہے، ہم بھی اپنے مستقبل کے لیے تعلقات بناتے ہیں اور ہم محنت کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس سے ہم نے اظہار محبت کی ہے، جس پر ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، جس پر ہم نے وقت خرچ کیا ہے، وہ ہمارا ساتھ دے جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جسے اپنے مدد کے لیے منتخب کیا اور ہم نے اس کے اوپر وقت خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا اور ہم نے دوستی بڑھائی، لیکن جب ضرورت پڑی مدد کی تو اس نے پہلے ہی منہ موڑ لیا۔ لیکن یہ رسالت کی نظریں تھیں، تو اگر ان کا انتخاب یہ تھا 5 سال کی عمر میں
کہ ہم اس کی گود میں جا کے بیٹھیں گے جو رسالت میں میرا مددگار ہو، تو نبی کی نظریں خطا نہیں کر سکتی ہیں۔ 5 سال کی عمر میں جس کا انتخاب کیا تھا، جب 40 سال کی عمر میں اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، تو اگر وہ دعوت ذل شیرہ میں نہ ہوتا تو لوگ کھا کھا کے چلے جاتے، نبی کی بات کو سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن کیا کہنا میرے نبی کی نظروں کا کہ 35 سال پہلے جس کا انتخاب کیا تھا، اس نے 35 سال بعد اظہار محبت اس طرح سے کیا کہ جب 40 کے 40 اٹھنے لگے تو ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں اس وقت تک جب تک کہ میرا بھتیجا اپنی تقریر کو تمام نہ کر لے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جب تک کہ اپنی تقریر کو تمام نہ کر لے، اور جب تقریر تمام ہوئی اور اسلام کی پہلی اینٹ دعوت ذل شیرہ میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مدد سے رکھی گئی، اور اسلام اب دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا، اور عربوں کے دلوں پر اسلام کا سکہ بیٹھنے لگا، اور لوگ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ عزیزان گرامی، تو عربوں نے، کافروں نے کوشش یہ کی کہ حضرت ابو طالب کو توڑا جائے۔ اگر یہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو ہم ان کی آواز کو بند کر سکتے ہیں۔ اور جب کافر حضرت ابو طالب کے گھر پہ جمع ہوئے اور ان سے یہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کر دو، اور ایک بڑی دولت کی لالچ دی، مال کثیر کی، کہ اس کے بدلے ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، تو ایک مرتبہ محسن اسلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میں محمد کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ اب یہ کیسا کافر ہے جو کافروں ہی کی بات نہیں مان رہا ہے؟ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ انتخاب تھا رسالت مآب کا۔ جانتے تھے رسول، کیونکہ رسول دنیا میں آ کے رسول نہیں بنتا، پیغمبر دنیا میں آ کے پیغمبر نہیں بنتا، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ اسے منصب نبوت دے کے بھیجتا ہے۔ اور یہ الگ کی بات ہے کہ وہ کہاں پر اظہار کرے، وہ انتظار وحی میں رہتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تب وہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تاریخ نبوت میں ایسے نبی بھی آپ کو ملیں گے کہ جنہیں نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا، لیکن قدرت جانتی تھی کہ کس ماحول میں کیسا سماج ہے، کیسے ماننے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں، اور ان کی گواہی نے ان لوگوں کے منہ کو بند کر دیا کہ جو جناب مریم کے اوپر تہمت لگا رہے تھے اور کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو بڑی نیکوکار بیوی تھی اور آپ تو بیت المقدس میں رہتی تھی، ہم آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے، آپ تو ایک عظیم خاندان کی ایک فرد ہے، یہ کیا ہو گیا کہ آپ کی گود میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا بغیر شوہر کے؟ تو اللہ پہلے کہہ چکا تھا خاموش رہیے گا، آپ اپنے فرزند کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ تو بیٹے نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ کا نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں، لیکن اس دور میں ایسے انسان تھے کہ جنہیں نے جھولے میں بولتے ہوئے بچے کو سننے کے بعد ماں کے حق میں بچے کی گواہی کو مان لیا. لیکن جب ہمارے نبی کا دور آیا ہے تو ایسے افراد نہیں تھے جو کم سنی میں اظہار نبوت پر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ دور اتنا خراب ہو چکا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر دو معصوم فرزند اپنے قدموں سے چل کر کسی کے دربار میں جا کے اپنی ماں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو زمانہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں ہم مانیں گے نہیں. تو اللہ نے جیسا زمانہ دیکھا اس اعتبار سے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ تم کہاں پر اظہار نبوت کرو گے اور کہاں پہ خاموش رہو گے. 40 سال کی خاموش زندگی کو اگر عالم اسلام دیکھے تو وہ خاموش زندگی جسے ہم کہتے ہیں اس میں رسالت اپنا اعتماد بنا رہی ہے، نبی اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے اپنی ایمانداری کا سکہ لوگوں کے دلوں پر ایسا بٹھالا تھا کہ کافر اپنی امانتیں حضور ختمی مرتبہ پاس رکھوا رہے ہیں. اعلان رسالت کے بعد بھی جو رسول نہیں مان رہا ہے، جو نبی نہیں مان رہا ہے، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنی امانت رسول پاس رکھا رہا ہے. اور امانت کا عالم یہ ہے، امانت داری کی معراج یہ ہے کہ جب شب ہجرت اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں تو جب حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو خالی یہ حکم نہیں دیا کہ سو جانا، کہ یا علی پہلا کام یہ کیجیے گا کہ یہ فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں. ذرا تصور تو کیجئے کہ جس کے قتل کا اندیشہ قاتل گھر کو گھیر چکے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے قتل کے ارادے سے کفار مکہ آپ کے گھر کو گھیر چکے ہیں، تو اب اس کا موقع نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے امانتیں کسی کے حوالے کرے. جو گھر کو گھیر چکے ہیں انہی میں ایسے ہیں کہ جن کی امانتیں ان کے پاس ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مال لے کے مدینے چلے جاتے اور پھر کہتے کہ جس کا مال ہے یہاں آ کے لے لے، لیکن امانت داری کی معراج یہ ہے کہ جہاں امانت دی گئی ہے وہیں سے واپس ہوگی. اللہ اکبر. ہجرت نبی نے کوئی 2-4 مہینے میں نہیں کی ہے، 10 سال کے بعد کی ہے. اور 10 سال میں 1000-2000 نہیں تو 2-4-10 مسلمان بھی بن گئے تھے. سلاتے بستر پر علی کو امانت کسی اور کے حوالے کر دیتے کہ یا علی سونا تمہارا کام ہے، امانت پہنچانا دوسرے کا کام ہے. لیکن نبی جانتے تھے کہ علی سے زیادہ میرے بات کوئی امین بھی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. نہیں، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. علی سے زیادہ کوئی امین بھی نہیں ہے. امانتیں دی اور تاکید کی یا علی بغیر امانتیں پہنچائے مکے کو چھوڑیے گا نہیں. مولا علی نے ارشاد فرمایا جیسا آپ کا حکم ہو
بستر پر سو گئے، مجھے شب ہجرت نہیں پڑھنا ہے۔ نبی ہجرت کر گئے، صبح جب کفار گھر میں کودے اور یہ چادر الٹی تو انہوں نے دیکھا کہ فانوس رسالت میں تو شمع امامت ہے، گھبرا گئے، رک گئے، ڈر گئے۔ کسی کی مجال یہ نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر قتل کر دیتا۔ عزیزان گرامی، جبکہ علی ایسے مقام پر تھے کہ جہاں تلوار بھی نہیں چلانے والی تھی، اپنے بچانے کے لیے بستر کی بے احترامی نہ کرتے۔ علی رحمت کے بستر پر تھے تو یہاں تلوار نہیں چلے گی۔ حضور ختمی مرتبت کے لیے ملتا ہے کہ ہمیشہ 2 تلواریں لگاتے تھے، 2 تلواریں کمر میں بندھی رہتی تھی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دوہرا اسلحہ رکھنے کے باوجود بھی پوری زندگی نبی کی آپ ڈھونڈ ڈالیے، کہیں پر نبی نے اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چلائی۔ کسی کافر کو نبی نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ کسی کے لیے بد دعا بھی نہ کی، سوائے اس کے کہ جس نے خود بد دعا کا سوال کیا تو اس کے لیے بد دعا کی، حارث کے لیے بد دعا کی، لیکن عذاب کا سوال کرنے والے نے جو سوال کیا، اور جب چادر کا کونا الٹا اور کفار مکہ دہلے اور ایک نے بڑی طاقت جمع کر کے صرف اتنا سوال کیا کہ کہاں ہے تمہارا بھائی، تو اسی انداز میں جواب دیا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ پورے مکے میں بات عام ہو گئی کہ محمد مکے سے چلے گئے، بستر پر علی کو چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد اس سے بڑی دلیری یہ ہے کہ ابھی تک تو علی اپنے بھائی کے گھر میں اپنے بھائی کے بستر پر لیٹے ہیں، لیکن جب امانتوں کی بات آئی تو تاریخ کہتی ہے ایک ایک گھر میں جا کر امانتیں دی، اور جب امانتیں دے چکے ابھی بھی مکہ چھوڑا نہیں بلکہ اعلان عام کیا کہ اگر مکے والوں تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جس نے نبی محمد کے پاس اپنی امانت رکھائی ہو اور اس کی امانت ابھی تک نہ پہنچی ہو تو وہ میرے پاس آ جائے۔ سب نے اعلان سنا، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہ ملا کہ جو یہ آ کے کہتا کہ نبی کے پاس میں نے امانت رکھی تھی اور میں تقاضا کرتا ہوں مجھے امانت واپس کیجئے۔ اللہ اکبر، ایمانداری کا عالم یہ ہے، امانت سب کی امانتیں پہنچا دی۔ کافر جو قتل کرنے آئے تھے، جنہی نے آبائی وطن چھڑوایا، جنہی نے پتھر مارے، جنہی نے کانٹوں پر کھینچا، جنہی نے پوری عمر مکی زندگی میں پریشانیوں پر پریشانیاں ڈالی، لیکن ان کی بھی امانتیں لے کے نبی گئے نہیں، علی کے حوالے کی۔ لیکن اب ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں دور اول میں سب برابر تھے، تو ہم تو دور اول میں نہیں تھے، ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے۔ اگر دور اول میں سب برابر تھے تو نبی نے ایک امانت نہیں دی، امانتوں کا انبار تھا، چھوٹی رقمیں بھی تھی، بڑی رقمیں بھی تھی، سونا چاندی بھی تھا، جواہرات بھی تھے، قیمتی سامان بھی تھا جو کافروں نے نبی محمد کو امین سمجھ کے دیا تھا۔ تو اگر دور اول کے سب برابر تھے تو اگر سارا سامان کسی ایک کو نہیں دیا تھا تو کچھ حصہ دے دیتے، اس لیے کہ اب تم سب کو مکہ چھوڑنا ہے ورنہ میں تو بچ جاؤں گا، تم سب مار ڈالے جاؤ گے۔ تو کسی کو کچھ دیا ہوتا کہ ایسا ہے یہ 4 امانتیں آپ پہنچا دیجیے گا،
لیکن یاد رکھیے امانت جہاں تک ہوتی ہے، امانت کی بات ہوتی ہے تو آدمی اسی کو دیتا ہے جس کے اوپر بھروسہ ہو۔ میں کہوں گا یا علی کیا مرتبہ آپ کا ہے، میں نبوت و امامت میں کوئی ترازو نہیں رکھتا کہ جس کے اوپر میں تولوں کون افضل ہے کون مفضول ہے، لیکن میں کہوں گا یا علی آپ کی شان امانت عجیب ہے اور کتنی بلند ہے۔ نبی محمد بھی امین ہیں، آپ بھی امین ہیں، لیکن نبی کو کافروں نے امین سمجھا، آپ کو نبی نے امین سمجھا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یوں ہی نہیں کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، جانتے تھے پہچانتے تھے 40 سال کی عمر جو خاموش زندگی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر اعتماد پیدا کیا۔ جب نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور دعوت اسلام دی تو اس موقع کے اوپر پہلا سوال یہی کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے اسے؟ کافروں نے جواب دیا بے شک مانیں گے ہم۔ نبی نے فوراً پوچھا کہ جب تم دیکھ نہیں رہے ہو تو مانو گے کیسے؟ کیا مانیں گے اس لیے کہ آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر کہہ دیجئے گا کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم اس لشکر کو مانیں گے، اس لیے مانیں گے کہ آپ سے کبھی جھوٹ ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو نبی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میری صداقت پر اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے تو تم کیوں نہیں اللہ کی وحدانیت کو مان رہے ہو اور کیوں مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم اسے کیسے مانیں جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ اسی لیے ایک مورخ جب مسلمان ہوتا ہے اور اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اسلام میں کیا دیکھا جو تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس نے جواب یہ دیا کہ ہم سے یہ نہ پوچھو کہ اسلام میں ہم نے کیا دیکھا، ہم نے تو صرف اسلام میں علی کو دیکھا، صرف علی کو دیکھا۔ کیا علی کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے جب مولا علی کو دیکھا تو ہم نے اسلام کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ جب علی جیسا عالم، علی جیسا زیرک، علی جیسا بہادر، علی جیسا سمجھدار، علی جیسا سچا، علی جیسا امین محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اب اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے ہم سے جھوٹ سنا نہیں ہے اور تم آنکھیں بند کر کے میرے اوپر اعتماد کر رہے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں لشکر ہے تو تم مان لو گے لشکر ہے، تم نے نہیں دیکھا تو تم اللہ کی وحدانیت کا کیوں نہیں اقرار کرتے ہو؟ تو نبی نے 40 سال کے اندر جو اپنی زندگی بسر کی ہے اسے یہ نہ کہیے کہ وہ نبوت سے خالی تھی۔ یہ توہین رسالت ہے۔ نبی زمین کو ہموار کر رہے تھے، اور اگر معدت بھرا جملہ سننا چاہتے ہیں تو جوش ایمانی تو یہ کہتا ہے کہ زمین ہموار ہو یا نہ ہو، نبی کسی ایسے کے انتظار میں تھے جو نبی کا ہم زبان بن جائے، اور وہ مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ انتظار میں تھے، حیدری انتظار میں تھے کہ علی تو آ جائیں، اور جب علی آ گئے اور 9 سے 13 سال کی عمر تک تاریخوں میں لکھا ہے، اور اس انتظار
کا ثبوت بھی علی نے دیا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور اس کا ثبوت بھی دیا کہ میرے انتظار میں اتنی تاخیر ہوئی ہے، ورنہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تو یہ کام دکھایا کہ لوگوں کو اٹھنے نہیں دیا. لیکن نبی نے بعد میں سوال یہ بھی تو کیا تھا، تم میں سے کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے؟ تو انتظار اس بات کا تھا کہ وہ تو آ جائے جو گواہی کے لیے کھڑا ہو. 9 برس کی عمر میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے نبوت کے سامنے فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں، میری کمزور پنڈلیوں پہ نہ جائیے گا، میں آپ کے دشمنوں کے سینوں کو چاک کر دوں گا. میں کہوں گا یا علی، اظہار کمزوری بھی ہے اور اظہار شجاعت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر تو جمع ہو گئیں. کہ میری سیرت کو سمجھو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے کمزوری کا بھی اظہار کیا اور اپنی قوت کا بھی اظہار کیا. اللہ کے سامنے کمزوری کا اظہار، اللہ کے دشمن کے سامنے طاقت کا اظہار. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو وہ 40 سال جو گزرے وہ انتظار کے بھی تھے کہ وہ آئے جو گواہی تو دے. اچھا دیکھیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ 40 جو کافر بیٹھے تھے وہ کیا گواہی دیتے؟ اگر 1,23,999 نبی بھی ہوتے وہ بھی خاموش بیٹھے رہتے. گواہی کی بات تھی، یہ کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. تو گواہی وہی دے گا نا کہ جتنے تمغے رسالت ملتے دیکھا ہو. اس موقع پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میری پڑھنے کی مجلس کی گواہی کون دے گا؟ وہ لوگ دیں گے نا جو مجلس میں ہیں. اور دیکھیے، ہر شخص مجلس میں بیٹھا ہوا گواہی میں برابر نہیں ہے، کیونکہ مجلسوں کا مزاج یہ ہے کہ مصائب تک لوگ آتے رہتے ہیں. ابھی میں نے شکاگو میں ایک بات کہی تھی کہ ایسا ہے کہ سب آنے والے قرآن کے ماننے والے ہیں. قرآن بھی کھٹا سے نہیں آیا تھا، وہ بھی سورے و آیتوں کی شکل میں آیا تھا. تو مومنین جو ہے وہ بھی جو ہے دھیرے دھیرے تشریف لاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ایک بات آپ تصور کیجئے اور ملاحظہ فرمائیے کہ سب گواہی میں برابر نہیں ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں ایسے بھی ہوں گے جو دوران مجلس آئے، ایسے بھی ہوں گے جو اختتام مجلس پر آئیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو سب سے پہلے آئے ہوں گے. اچھا، پہلے آنے والوں میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آخر تک کوئی ٹکے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آنے والوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی صاحب آئے پہلے، کوئی کار ضروری تھا، دیر ہوئی مجلس میں، انہوں نے آدھی مجلس سنی، آدھی مجلس کے بعد چلے گئے. یا مطلب اگر کچھ نہیں ہوا، وزارت داخلہ ہی سے فون آ گیا مثلا، اور پھر تو یہ ایسی مجبوری ہے کہ بس اس سے تو بڑھ کے کوئی مجبوری ہی نہیں ہے. آدمی اٹھ کے چلا گیا. تو پہلے سے آنے والا جو ہے وہ بھی اگر بیچ میں چلا جائے تو اس کی گواہی بھی ناقص ہوگی، کیونکہ جتنی دیر جو بیٹھا ہے اتنی دیر کی گواہی دے گا. گواہی کا حق اس کو ہے کہ جو شروع سے بیٹھا ہو آخر تک بیٹھا رہے. تو نبی کی نبوت کی گواہی وہی دے گا
کہ جس نے تاج نبوت جب ملا ہو اس وقت دیکھا ہو، اور جب نبی نے اعلان رسالت کر کے اس دنیا سے گئے ہوں تو اس وقت تک نبی کے ساتھ رہا ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ایک اور صلوات ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے کہ جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، بات میں کس طرح سے اسلام پھیلا اور کن لوگوں کو تمغے دیے گئے کہ صاحب اسلام تو فلاں کی تلوار کے زور پر پھیلا، اور فلاں نے جو مثلا ملکوں کو فتح کیا، یہ اسلام پر ان کا احسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی اسلام پر ان کی مصیبت ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج اسلامی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ سب واقف ہیں، یہ سب اسی کا خمیازہ ہے جو اسلام کی بنیادوں میں لوگوں نے داخل کر دیا تھا۔ اسلام انسان کو انسان بنانے آیا تھا۔ جب یہ پوچھا گیا کہ اسلام کے آنے کا مقصد کیا ہے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان کو بھائی چارگی، محبت، پیار کا درس دے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بھیڑیا اور بکری پانی پیے، اور ایک ہی آسمان پر باز و کبوتر کی عید ایک ساتھ ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے دنیا اسلام میں؟ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ گڑبڑ آج کی نہیں ہے جی، یہ اسی وقت کی ہے کہ جب اسلام کی عمارت تیار ہو رہی تھی اور کچھ لوگوں نے اسلام کا کلمہ یہ کہہ کے پڑھا تھا کہ اب ہم محمد سے میدانوں میں تو نہیں لڑ سکتے ہیں، اب ہم اپنی جنگ کو بدلتے ہیں اور تلوار کے بجائے ہم سرد جنگ شروع کرتے ہیں، زبان پر کلمہ ہوگا اور ہم اسلام کی جڑوں کو کاٹتے رہیں گے۔ اسلام تو ایک ایسا پیغام ربانی تھا کہ غیر مسلمان کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ وہاں تبلیغی جماعتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اسلام ایک ایسا کردار ساز مذہب ہے کہ کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان کو دیکھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا، لیکن اگر کوئی غیر مسلمان ہوا بھی تو اس نے یہ لکھا کہ اسلام کا مذہب کے اعتبار سے تو سب سے اچھا ہے، اور مسلمان قوم کے اعتبار سے سب سے بری قوم ہے۔ مسلمان خوش ہوتا ہے، اسے بیان کرتا ہے فخریہ، یہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے، یہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ لوگ اسے فخر و مباحت میں بیان کرتے کہ فلاں انگریز مورخ نے لکھا کہ دنیا میں اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بدتر کوئی قوم نہیں۔ تو وہ مسلمان ہی کہاں رہا جو اپنے قانون پر عمل نہ کرے؟ مسلمان کی تو سیرت ایسی ہو کہ جب مسلمان کو کوئی دیکھے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے۔ آج عالم اسلام کا عالم یہ ہے کہ خود مسلمان پچھتا رہا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے، مسلمان کو خون میں نہلا رہا ہے، مسلمانوں کی زمین پر خون بہا رہا ہے۔
کیا اسلام اسی لیے آیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اسلام کے دو چہرے بن گئے، ایک غدیری اسلام تھا، ایک ثقیفائی اسلام تھا. اور میں اپنی تقریر کے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. دوہرا اسلام، ایک اسلام کردار سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا، اعجاز سے پھیلا، اور ایک اسلام زبردستی سے پھیلا، ظلم سے پھیلا، بربریت سے پھیلا، تلوار کے زور پر پھیلا. تو جو تلوار کے زور پر پھیلا تھا وہ خونی اسلام آج بھی دنیا کو خون دکھا رہا ہے. لیکن جو اخلاق کردار کے زور پہ پھیلا، اس نے ہمیں جو درس دیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد، بس آخری جملے اس کے بعد ربط مسائل، پہلا درس جو ہے، سب سے اہم عبادت کون سی ہے جسے ہر مسلمان مانتا ہے، جو کرے وہ بھی جو نہ کرے وہ بھی؟ نماز. ابھی ایک کافر مسلمان ہوا، پہلے اس کا فریضہ یہ ہے نماز سیکھے، اور جب وقت نماز آئے تو نماز کے لیے کھڑا ہو. نماز ایک ایسی عبادت کہ جو ڈوبتے کے اوپر بھی ساقط نہیں ہے. قانون شریعت بدل گیا ہے کہ ٹھیک ہے پانی میں تم ڈوب رہے ہو، قیام نہیں کر پاؤ گے، سورہ نہیں پڑھ پاؤ گے، رکوع نہیں کر پاؤ گے، سجود نہیں کر پاؤ گے، تمہیں اپنے جسم پر اختیار نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ڈوبتے میں قیام کرو، سورے پڑھو، رکوع کرو، سجود کرو، لیکن دیکھو نماز کو فراموش نہ کرنا. خالی نیت کر لو گے، ہم اسی نیت کو نماز مان لیں گے. اور شاید شریعت نے اسی لیے کہا ہے کہ نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ادا بھی کی جائے. اگر قلب کی گہرائیوں سے سوچ لو تو وہی نیت ہے. تو اگر بول نہیں پا رہے ہو تو خالی سوچ تو ہم اسی کو نماز سمجھ لیں گے. اور پھر مبتلات نماز میں، نماز کے ٹوٹ جانے میں ہماری فقہ میں یہاں تک ہے کہ اگر عمدن آدمی منہ پھیرنے کی بات تو الگ ہے، پتلیاں ادھر ادھر گھما لے تو نماز باطل ہے. خوئی صاحب کا ملیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، قبلے رکعت کھڑے میں نماز پڑھ لیں اور جان بوجھ کر آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور آپ کی آنکھیں پتلیاں جو ہیں وہ قبلے سے منحرف ہو جائیں تو نماز باطل ہے. جہاں نماز کے لیے اسلام اتنی تاکید کر رہا ہے کہ جسم تو جسم، آنکھ کی پتلی بھی ادھر ادھر نہ ہو، لیکن وہی اسلام کہہ رہا ہے اگر کسی کو ڈوبتے دیکھ رہے ہو تو اب نماز کو توڑ دو، اسے بچا لو. تو اللہ انسان کی جان کو بچانے کے لیے اپنی عبادت کو چھڑوا رہا ہے، اور آج مسلمان عبادت کرنے والوں کو مار رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کس کو بچاؤ، نمازی کو نہیں، روزے دار کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے. انسان اگر تمہارے بچانے سے بچ سکتا ہے، خالی ڈوبتے کے اوپر نہیں ہے معاملہ. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ کھیلتا ہوا آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ننگے بجلی کے تار رکھے ہوئے، کرنٹ دوڑ رہا ہے اور یہ ابھی چھو لے گا اور ابھی چپک جائے گا اور ابھی مر جائے گا. اب شریعت کہہ رہی ہے نماز چھوڑ کے اسے بچاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم پڑھتے رہے نماز اور وہ مرنے والا مر گیا تو یہ نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ بنیادی اصول انسان کی حفاظت ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب پھر یہ بتائیے حضرت علی نے جو میدانوں میں تلواریں چلائیں اور مرحب و انتر کو جو قتل کیا اور بڑی بڑی جنگیں جو لڑیں،
یہ کیا ہے؟ تو میرا چیلنج ہے کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی لڑائیاں لڑی سب دفاعی لڑی ہیں، کہیں جا کر حملہ نہیں کیا ہے۔ اسلام کی جتنی اہم لڑائیاں ہیں جنہیں مجالس میں آپ حضرات سنتے ہیں، اس میں نبی کہیں نہیں گئے ہیں، بلکہ نبی کے لیے سازش کی گئی، لشکر جمع کیا گیا، لشکر نے حرکت کی اور اس کے بعد اس نے مطلب چیلنج کیا اور اس کے بعد حملے پہ آمادہ ہوئے تو دفاع کے لیے گئے ہیں۔ اور ایک جگہ اگر نبی اپنا لشکر لے کے گئے ہیں تو اس مقام پر تلوار چلی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اگر مدینے سے لشکر گیا ہے تو امن کے سفید پرچم ہاتھ میں تھے، وہاں تلوار چلی نہیں۔ اور جن میدانوں میں تلوار چلی، مولا کی پوری زندگی آپ پڑھ ڈالیے اور دیکھ لیجئے کہ حضرت نے جہاں پر بھی تلوار چلائی ہے تو یوں ہی جا کے ٹوٹ نہیں پڑے، یوں ہی جا کے نہیں مارا، بلکہ میرے مولا نے پہلے حجت تمام کیا ہے۔ پہلے اس سے یہ کہا کہ واپس چلا جا، جب وہ واپس جانے پر نہیں تیار تو اسلام لے آ، اس پر بھی نہیں تیار تو کہا پہلے تو حملہ کر۔ جب وہ حملہ کر چکا تب ادھر سے دفاعی حملہ ہوا، چاہے وہ مرحب کا قتل ہو، چاہے وہ انتر کا قتل ہو، چاہے عمرو ابن عبد ود کا قتل ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ادھر سے حملہ ہوا تو حضرت نے کبھی تلوار چلائی نہیں، جبکہ اس نے پیغمبر سے جہاد ہوئے وہاں پر بھی دفاعی جہاد کیا، اور تقریباً 30-35 سال تلوار رکھنے کے باوجود بھی خاموش زندگی بسر کی۔ اور وہ دور تھا کہ جس میں تلوار کے نام پر اسلام پھیلایا جا رہا تھا۔ شاید میرے مولا نے احتیاطاً اسی لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور جب ظاہری خلافت میں جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، تو جب آپ اسے پڑھیے گا، علی اپنا لشکر لے کے نہیں گئے تھے شام سے لشکر آیا تھا، اور جب دونوں لشکر سامنے آمنے آئے ہیں تو مولا علی نے یہی تو کہا تھا، کیوں مسلمانوں کو آپس میں قتل کرا رہے ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے تو میدان میں تم نکل کے آؤ اور ہمارا تمہارا مقابلہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑی جو گڑبڑ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ رسالت کے بعد اللہ نے انتخاب کیا تھا امامت کا، لیکن وہ کافر طبقہ کہ جس کو یہ خوف ہوا کہ کل جب ان کے پاس لوگ نہیں تھے اس وقت ہم ان سے نہیں لڑ پائے، اب تو ان کے پاس عظیم لشکر ہے۔ جب مکے میں نبی کریم کا قافلہ داخل ہو رہا تھا تو ایک بلندی پر ابو سفیان عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ کھڑا تھا، اور جب اس نے حضور ختمی مرتبت کو دیکھا اور ان کے لشکر کو دیکھا تو اس نے کہا عباس ابن عبد المطلب سے کہ تمہارے بھتیجے نے کتنا بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو رسول کے چچا نے اسے کون ہی ماری؟ کیا یہ حکومت کا لشکر نہیں ہے؟ اس کو لشکر نہ کہو، یہ نبوت ہے۔
تو اسی دن پالیسی وہاں چینج ہو گئی کہ اب تلوار سے تو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، اب کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ جو اس طرح سے مسلمان ہوا پھر اسے سیرت پیغمبر اور حکم قرآن اور اسلام کے پیغام سے مطلب کیا؟ ہمارے سر کاٹے جا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھو تو جان بخشی جائے گی، کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا سر قلم ہو جائے گا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نبی کے دور میں یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، یا آپ کہاں سے سب کرتے ہیں؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کے دور میں کسی کے سر پر تلوار رکھ کر اس سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیے؟ پوری تبلیغی زندگی میں 23 سالہ میں ایک واقعہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جس میں نبی کریم نے کسی کافر کو پکڑ کے اس کے گلے پر تلوار رکھ کے یہ کہا ہو کہ کلمہ پڑھ ورنہ تلوار سے تیرا سر قلم ہو جائے گا۔ بلکہ اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اگر قتل کے ارادے سے انسان اپنی ابا کے دامن کے اندر اسلحہ چھپا کے لایا اور اللہ نے نبی کو اس کی خبر دے دی تو جو تلوار لے کے آیا ہے اس کے مقابل تلوار نہیں چلی، آ رہا ہے تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے۔ نبی اپنی ابا بچھا رہے ہیں، دور سے آیا ہے تھکا ہوا، بیٹھ جا پہلے۔ نبی نے حملہ تو کیا مگر تلوار سے نہیں، اخلاق سے۔ اور جب یہ اخلاق کا اثر اس کے دل پہ پڑا تو اس نے فوراً محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ آل محمد نے جتنا اسلام پھیلایا کہیں پر تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا، کیونکہ اہل بیت جانتے تھے تلوار سر کو زبردستی جھکوا سکتی ہے مگر دل نہیں جھک سکتا ہے۔ اسلام چاہتا تھا سر بعد میں جھکے، دل پہلے جھکے۔ اور اسی کا مظاہرہ امام حسین نے کربلا میں کیا۔ حسین کی پوری کربلائی جنگ دفاعی جنگ تھی۔ یہی مصلحت امام تھی کہ امام نے زمین کو خریدا۔ حسین اپنی خریدی ہوئی زمین پر مارے گئے۔ اور امام حسین کی سیرت پاک پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہیں آپ پڑھیے۔ امام حسین نے 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک خطبہ نہیں، نہ جانے کتنے خطبے دیے، اور ہر خطبے میں امام حسین یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ہم عرب کی زمین کو چھوڑے دیتے ہیں، ہم عرب سے باہر جا کے رہیں گے۔ اور آخری وقت میں امام حسین نے تو تمام گتھیوں کو سلجھا کے رکھ دیا۔ آخری وقت تک جب امام حسین کے گود کے پالے مارے جا چکے تھے اس کے باوجود بھی امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے قتل سے باز آؤ، خونریزی نہ کرو، واپس چلے جاؤ اور اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ روایت میں ہے کہ آخری رخصت سے قبل امام حسین خیموں میں رو رہے تھے۔ بہن زینب نے روتے ہوئے بھائی کو دیکھا، تڑپ کے پوچھا بھیا کیا عباس یاد آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایسے موقع پر کہ جہاں بھائی بھی مارا گیا ہو، بیٹے بھی مارے گئے ہوں، دوست بھی مارے گئے ہوں، عزیز بھی مارے گئے ہوں، بھتیجے بھی مارے گئے ہوں، بھانجے بھی مارے گئے ہوں، اور کوئی کھڑا رو رہا ہو تو یہی ذہن میں آئے گا نا کہ کون کس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو بہن پوچھی عباس یاد آ گئے؟ کہ نہیں بہن زینب۔ علی اکبر یاد آ گئے؟ کہ نہیں بہن زینب۔ ایک ایک شہید کا نام لیا اور حسین کہتے گئے نہیں۔ تو بہن نے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا پھر رونے کا سبب تو بتاؤ۔ جزاک اللہ، آپ متوجہ گریہ ہو گئے۔
بہن رونے کا سبب تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ بھائی بہن پوچھ رہی ہے کہ بھیا رونے کا سبب بتاؤ، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ حسین نے لشکر شام کی طرف اشارہ کیا، اے بہن مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ میں آخری سانس تک اس کی ہدایت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس لشکر کی ہدایت نہیں ہو رہی ہے۔ اے بہن میرے قتل کے بعد اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بہن صبح عاشور سے میں حجت تمام کر رہا ہوں، اور وہی ہوا، اور قرآن خود ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے قلوب کے اوپر مہریں لگا دی گئی ہیں، ان کے اوپر ہدایت کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کہنا پیاسے مظلوم کا کہ آخری سانس تک بتا رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد تلوار چلانا نہیں ہے، اسلام کا مقصد خوریزی کرنا نہیں ہے، اسلام کا مقصد کسی کے گھر کو لوٹنا نہیں ہے، اسلام تو امن و سکون کے لیے آیا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن جو امن کا پرچم لے کے گئے تھے، اللہ اکبر، بعد قتل امام حسین خالی اسی پر اتفاق نہ کیا گیا کہ مظلوم کو قتل کر کے اس کے لاشے کو پامال کیا گیا ہو، بلکہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اے عزاداران امام ذرا سوچئے تو کہ ان خیموں میں کون کون ہے؟ اس میں رسول کی نواسیاں ہیں، ارے زینب و ام کلثوم ہے۔ خیموں میں جب آگ لگی تو جناب زینب دھوئیں میں گھٹی، لیکن شریعت کی پابند زینب امام سجاد کے سرانے کڑی ہے۔ اے سجاد، اے بیٹا شریعت کا حکم کیا ہے بتاؤ؟ اے بیٹا جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکلے؟ امام وقت نے ارشاد فرمایا، اے پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے، اے پھوپھی اماں ارے جلتے خیموں سے باہر نکلیے۔ رسول کی نواسیوں کے سروں پر ابھی تک تو چادریں تھی، لیکن جیسے خیموں کے باہر قدم بڑھایا، ارے نام نہاد مسلمانوں نے اپنے نیزوں سے سیدانیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا۔ ارے رسول کی نواسی جو کبھی کھلے سر اپنے گھر میں نہ رہی، عزاداروں اس کا عالم یہ تھا کہ اپنے چہرے پر اپنے سر کے بالوں کو ڈالا اور نہر فرات کا رخ کیا، رخسار پہ تماچے مارے، آواز دی عباس، اللہ اکبر، عباس آؤ مدد کے لیے۔ عباس سب سے زیادہ جس چیز پر اہل بیت روئے ہیں اور آج تک آپ کے زمانے کا امام بھی رو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ارے کھلے زر درباروں میں ہیں، بازاروں میں ہیں۔ اے عزاداران امام، آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے کہ اسلام کی دو تصویریں ہیں۔ ایک وہ تصویر ہے کہ جہاں رسول کی نواسی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب علی کی بیٹی رسول کی نواسیاں ارے جب کوفے میں داخل ہوئی ہیں تو آپ جانتے ہیں کوفیوں نے کیا کیا؟ ارے جھولیوں میں پتھر، ارے ظالم علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی طرح پتھر پھینک رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا حسین فریاد آقا، ارے روز عاشور آپ پر بھی پتھر مارے گئے، لیکن مولا آپ کے ہاتھ تو کھلے تھے۔ ہائے زینب، پتھر پھینکے جا رہے ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، کبھی نجف کا رخ کرتی ہے بابا، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے نانا، پتھر آ رہے ہیں۔ علی کی بیٹی لہو لہان فریاد کر رہی ہے، اے عباس کہاں ہو؟ اے علی
سيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تو محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ پروردگارا ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا جو مرحومین پچھلے سال ہمارے ساتھ غم امام حسین میں شریک تھے، اس سال اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، ان کی قبروں پر اپنا خاک نزول رحمت فرما اور ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا جو لوگ بھی غم حسین میں کسی طرح سے بھی شریک ہوتے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا محبان آل محمد اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق کے سرزمین پر جو ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس خون ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے جوانوں کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لائیں تاکہ مجلس اپنے وقت پر شروع ہو سکے اور اپنے وقت پر ختم ہو سکے، اور مجھے بھی جو عرض کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔